وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہود کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم جہنم میں صرف چند دن کے لیے جائیں گے، زیادہ ہم دن نہیں جائیں گے، اور انہوں نے کہا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، ایام معدودہ گنے ہوئے دن، یہ ان کا دعویٰ تھا یہود کا۔ اللہ نے ان کو کہا قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، اے نبی، اے ہمارے پیغمبر، ان کو بتلا دیجئے، پوچھئے ان سے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہوا ہے کہ تم چند دن رہو گے؟ اگر تو معاہدہ ہے تو پھر لن یخلف اللہ عہدہ، پھر اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کریں گے اگر کوئی وعدہ ہے۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا یہ ہے کہ تم ایسی ہی بات کر رہے ہو کہ تمہیں خود بھی پتہ نہیں ہے، لا علمی میں، جہالت میں ساری باتیں کیے جا رہے ہو۔ ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ یہ جو دعویٰ ان کا ہے، اس دعوے کی بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے کہ پہلے انہوں نے اپنے آپ کو اس مقام پہ لے جا کے کھڑا کیا، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود نے بھی کہا، نصارہ نے بھی کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے عزیز رشتہ دار ہیں۔ تو گویا کہ عام معاشرے میں کی روایت ہے کہ باپ کی جو جائیداد ہے اس میں بیٹوں کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر انہوں نے اللہ کو اپنا باپ ہی بنا لیا تو پھر تو جنت اور دوزخ کو اپنے باپ کی جگہ سمجھا، انہوں نے باپ کی جاگیر سمجھی، اور پھر جتنے رشتہ دار ہیں ان کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں روایت ہے، ایک آفیسر بن جائے تو اس کے سارے گھر والے آفیسر ہوتے ہیں۔ چودھری صاحب ہیں، چودھری اپنی محنت سے بنا تو بیگم بنفسے ہی چودرانی بن گئی، نمبردار نمبردارنی، سردار سردارنی، اس طرح۔ تو یہ جو ایک روایتی انداز ہے معاشرے کا، اس حساب سے تو انہوں نے سمجھا کہ ہم چونکہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے رشتہ دار ہیں، لہذا جنت اور دوزخ ہماری جاگیر ہے، ہمارے علاوہ اس میں کوئی نہیں جا سکتا۔ دوسرا دعویٰ یہ ہے، دعوے کی بنیاد یہ ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، انہوں نے کہا کہ یہود اور نصارہ کے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی خواہشات ہیں، آرزویں ہیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی پکی ٹھکی سچی دلیل ہے تو وہ لے کے آؤ، جو کہ نہیں ہے۔ اور پھر ان کو اللہ کا یہ فرمانا، قُلْ کہہ دیجئے إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ، اگر لوگوں کی بجائے صرف دار آخرت جو ہے صرف تمہارے لیے ہے، صرف تم اس کے وارث اور مالک ہو، تو پھر فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تم آج پھر ابھی اسی وقت موت کی خواہش کرو، پتہ چلے کہ واقعی تم جنت اور دوزخ کے وارث اور مالک ہو۔ پھر قرآن نے یہ بھی کہا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، وہ ہرگز خواہش نہیں کریں گے موت کی
اس لیے کہ ان کو اپنی حرکتوں کا، کرتوتوں کا پتہ ہے جو ہم نے کر رکھی ہیں. قدمت ایدیہم، جو ہاتھوں کی کمائی ہم نے آگے بھیجی ہے، جو ہماری کرتوتیں، حرکتیں آگے پہنچی ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اس لیے یہ ایسی خواہش نہیں کریں گے. اور اللہ تعالیٰ کو ان ظالموں کا بڑا پتہ ہے، وہ اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ ظالم کس طرح باتیں بناتے ہیں. اور پھر ان کا یہ دعویٰ جو ہے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، ان اپنی خواہشات جو انہوں نے بنا رکھی تھی کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے قریبی ہیں، اللہ کے رشتہ دار ہیں، ہم جنت دوزخ کے وارث اور مالک ہیں، اس بنیاد پر وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو جنت میں، ہم تو آگ میں اگر گئے بھی تو تھوڑے دن کے لیے جائیں گے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بلکہ اس کی وضاحت فرماتے ہیں، ان کا خیال یہ تھا یہود کا کہ یہ دنیا 7000 برس ہے. دنیا کی جو مدت ہے نا 7000 برس ہے. تو چونکہ 7000 برس ہے تو ہم 1000 برس کے عوض صرف ایک دن کے لیے جائیں گے. کتنے دن بنے؟ 7 دن بن گئے. تو 7000 برس کی ہماری جو کمائی ہے جو دنیا، اس کی ہمیں جو سزا ملے گی صرف ایک دن کے لیے، پھر عذاب موقوف ہو جائے گا. اس پر پھر حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ان کے اس دعوے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی. یہاں سے لے کر وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، یہ آیت کریمہ اور اگلی آیت کریمہ جو ہے بَلَا مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. یہ جھوٹے ہیں، مکار ہیں، صرف 7 دن نہیں رہیں گے بلکہ مشرکوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ہمیشہ کے لیے خالدون، ہمیشہ رہیں گے اس میں. قرآن نے وضاحت کر دی ان کے بے بنیاد دعوے کی. اور پھر ایام معدودہ کا جو دوسرا مطلب انہوں نے لیا وہ یہ ہے کہ چنانچہ ہم نے جو غلطی کی ہے بنی اسرائیل نے، وہ ہم نے غلطی کی تھی، ہم نے 40 دن بچڑے کی پوجا کی تھی، تو لہذا ہمیں زیادہ سے زیادہ سزا 40 دن ملے گی، 40 دن سے زیادہ نہیں ملے گی. اللہ اکبر. تیسرا مطلب یہ ہے کہ صرف 40 برس آگ لگے گی ہمیں، اس سے زیادہ نہیں لگے گی. 7 دن، 40 دن، 40 برس. اللہ اکبر. احمقوں، جاہلوں والی بات ہے، جہنم کی خواہش اور جہنم کی آگ کی خواہش تو کوئی ایک لمحے کے لیے بھی کرنے کو تیار نہیں ہے. بندہ اللہ سے مانگتا، اللہ گناہگار ضرور ہوں لیکن تو مجھے معاف کر دے اور مجھے آگ سے بچا لے. اور یہ خود جہنم کی خواہش کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہم صرف اتنے دن جائیں گے. یہ ساری باتیں امام طبری نے، ابن ابی حاتم نے بیان کی ہیں، اور ان کو نواب صدیق حسن نے بھی اپنے ترجمان القرآن تفسیر میں بیان کیا ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے. بلکہ اس ضمن میں علامہ ابن کثیر نے صحیح بخاری، مسند احمد اور صحیح سنن نسائی کی ایک روایت بیان کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب خیبر فتح ہوا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو یہودیوں نے آپ کی دعوت کی. تو دعوت میں انہوں نے زہر آلود گوشت، بکری کا گوشت پیش کر دیا. واللہ کے نبی کا معجزہ یہ ہے کہ گوشت خود بول پڑا کہ مجھے مت کھانا، میرے اندر زہر ہے. یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے. جب یہ واقعہ ہو گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے یہودیوں کو اکٹھا کرو، میں ان سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. جب سب اکٹھے ہو گئے، آپ نے فرمایا
کہ میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، کیا تم مجھے سچ سچ بتلاؤ گے؟ فہل انتم صادقی عنہ، فقالوا نعم، ہاں یا رسول اللہ ہم سچی سچ، نہیں رسول تو وہ مانتے ہی نہیں تھے، کہنے لگے ہاں ہم سچی بات بتائیں گے۔ قال لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، من ابوکم، تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ باپ کون ہے تمہارا؟ قالوا فلان، انہوں نے کہا کہ فلاں ہمارا باپ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کذبتم بل ابوکم فلان، تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارا باپ وہ نہیں جو تم کہہ رہے ہو، تمہارے باپ کا نام وہ ہے۔ جب حضور نے یہ فرمایا تو کہنے لگے صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ پھر حضور نے فرمایا حل انتم صادقی عن شیء ان سألتکم عنہ، کیا میں تم سے کوئی بات پوچھوں تو تم مجھے سچا سچا جواب دو گے؟ قالوا نعم یا ابا القاسم، ابو قاسم، ابو القاسم آپ کی کنیت تھی، تو انہوں نے آپ کو کنیت سے پکارا، رسول اللہ یا نبی اللہ نہیں کہا۔ ہاں ابو قاسم، ہم آپ کو صحیح صحیح بات بتلائیں گے۔ اس لیے کہ اگر ہم نے جھوٹ بولا تو آپ پہچان لیں گے، الفاظ سنیے ذرا، اگر ہم نے جھوٹ بولا تو آپ پہچان لیں گے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا من اہل النار، کون لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے؟ تو وہ کہنے لگے نکون فیہا یسیرا ثم تخلفون، ہم تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے پھر تم ہماری جگہ آ جاؤ گے۔ یعنی یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہم جہنم میں جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے، پھر ہم نکل جائیں گے، پھر ہماری جگہ تم آ جاؤ گے۔ آپ نے فرمایا قرآن کریم کی سورہ مومنون کی ایک آیت جو ہے اکسوا فیہا، جب انہوں نے جہنمی کہیں گے کہ اللہ ہمیں جہنم سے نکال لے، ہم دوبارہ ایسا کام نہیں کریں گے، اللہ فرمائیں گے یہیں ذلیل ہوتے رہو، اور میں نے تمہارے ساتھ بات بھی کوئی نہیں کرنی۔ کل تم نے میری بات نہیں سنی، کل دنیا میں تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا، آج میں تمہاری کسی بات کا جواب نہیں دوں گا۔ تو وہ کلمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہود کو فرما رہے ہیں کہ تم وہ ہو جن کے ساتھ یہ سلوک ہوگا۔ واللہ لا نخلفکم ابدا، ہم تمہاری جگہ کبھی نہیں آئیں گے، تم اپنی جگہ پہ خود جلنے سڑنے والے ہو۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں ایک بات پوچھوں تو تم بتاؤ گے، سچی بات بتاؤ گے؟ کہنے لگے ہاں ابو القاسم ہم سچی بات بتائیں گے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا حل جعلتم فی ھذہ الشاۃ سمن، کیا تم نے اس بکری کے گوشت میں زہر ملایا تھا؟ جب آپ نے واضح طور پر سوال کیا تو کہنے لگے کہ ہاں۔ پھر آپ نے پوچھا ما حملکم علی ذالک، کس بات نے تمہیں اس بات پہ آمادہ کیا کہ تم نے اتنی حرکت کی ہے؟ کہنے لگے، اب ان کا جواب ذرا توجہ سے سنیے، کہنے لگے اے ابو القاسم، ہم نے خیال کیا ان کنت کاذبا، اگر تو جھوٹا ہے، لنستریح من کا، پھر ہمیں تم سے نجات مل جائے گی۔ زہر کھاؤ گے، زہریلا کھانا کھا کر
تم ختم ہو جاؤ گے، ہمیں تم سے نجات مل جائے گی۔ لیکن وَإِن كُنتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرُّكَ، اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو پھر آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ حرکت ان کی بہت بری ہے لیکن بات بڑی زبردست ہے کہ اللہ کے نبی بہرحال سچے نبی ہیں، صادق ہیں، امین ہیں، اللہ کے نبی آخری پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی کا فرمان ہر فرمان سچا اور سچا ہے۔ تو ان کی حرکتیں دیکھیں کہ کس طرح وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے علاوہ ہم تو جہنم میں جائیں گے نہیں، دوسری قومیں جائیں گی۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے قرآن کی آیات کے ذریعے، اپنی حکمت و دانائی کے ذریعے ان کو ثابت کیا کہ تم جھوٹے ہو، تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے۔